آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو؟ اور انہوں نے تو وہ جلوہ 2 بار دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس۔ ان 3 آیات کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین کو جب معراج شریف کے واقعات معلوم ہوئے تو انہوں نے ان واقعات کا انکار کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے سوالات کرنے لگے اور کہنے لگے کہ کبھی کہتے کہ بیت المقدس کے اوصاف بتائیے، اور کبھی کہتے کہ راستوں میں سفر کرنے والے جو ہمارے قافلے گئے ہوئے ہیں ان کے بارے میں خبر دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان مشرکین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے پیارے حبیب، تم ان سے کہہ دو کہ تم ان کے دیکھے ہوئے کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ انہوں نے تو سدرۃ المنتہا کے پاس وہ جلوہ بار بار دیکھا، کیونکہ نمازوں میں تخفیف کی درخواست کرنے کے لیے چند بار چڑھنا اور اترنا ہوا۔ تو دیکھیے کہ معراج شریف کی یہ آیات بھی کتنی واضح ہیں۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، سنیے، کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ذکر ہے۔ چنانچہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، معراج کی رات مجھ پر ہر دن میں 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ پھر میں واپس ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا۔ انہوں نے کہا آپ کو کیا حکم دیا گیا؟ میں نے کہا کہ ہر دن میں 50 نمازوں کا حکم دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور سے فرمایا، آپ کی امت ہر دن 50 نمازیں ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھے گی۔ اللہ کی قسم، میں نے آپ سے پہلے لوگوں کی آزمائش کی اور بنی اسرائیل کو تو خوب میں نے آزمایا ہے، لہٰذا آپ اپنے رب کی طرف لوٹیے اور اس سے اپنی امت کے لیے آسانی مانگیے۔ چنانچہ میرے آقا فرماتے میں واپس ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے 10 نمازوں کو کم کر دیا۔ پھر میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پہلے جیسا پورا کلام کیا۔ فرماتے میں پھر رب کی طرف لوٹا تو اس نے مجھ سے 10 معاف فرما دی۔ پھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، انہوں نے پھر پہلے جیسا کلام کیا۔ میں پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے 10 اور معاف کر دی۔ پھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹا تو انہوں نے مجھے پھر وہی کہا، تو میں پھر لوٹا تو مجھے ہر دن 10 نمازوں کا حکم دیا گیا۔ میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹا تو انہوں نے پھر وہی کہا، تو میں پھر اللہ کی بارگاہ میں لوٹا تو فرماتے مجھے ہر دن 5 نمازوں کا حکم دیا گیا۔ فرماتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کہ میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹا تو انہوں نے کہا آپ کو کیا حکم دیا گیا؟ تو میں نے کہا ہر دن 5 نمازیں ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ کی امت ہر دن 5 نمازوں کی بھی طاقت نہیں رکھتی۔ میں نے آپ سے پہلے لوگوں کی آزمائش کر لی ہے اور بنی اسرائیل کو تو میں نے اچھی طرح آزما لیا ہے۔ آپ پھر اپنے رب کی طرف لوٹیے اور آپ اس سے اپنی امت کے لیے کمی کا سوال کریں۔ میرے آقا علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا میں نے اپنے رب سے اتنے سوال کر لیے کہ اب شرم کرتا ہوں، لیکن میں راضی ہوں اور تسلیم کرتا ہوں۔ یہ تھی پوری وہ روایت بخاری شریف کی الحمدللہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اس روایت کو اگر غور کریں تو الحمدللہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جن خدشات کا ذکر کیا تھا
اس کا زمانہ اور اس کا ثبوت جو ہے فی زمانہ عام ہمیں نظر آتا ہے۔ آج کے مسلمانوں کے لیے جتنا 5 وقت کی نماز ادا کرنا مشکل ہے، اتنا شاید کوئی اور کام ان کے لیے مشکل نہیں۔ اللہ ہم مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ پھر فرمایا عند سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ سدرۃ المنتہا ایک بیری کا درخت ہے، اور اس کی جڑ جو ہے وہ 6 آسمان میں ہے، اور اس کی شاخیں 7ویں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں، جبکہ اس کی بلندی جو ہے وہ 7ویں آسمان سے بھی گزر گیا ہے۔ اور اس کے پھل جو ہے سدرۃ المنتہا کے جو پھل ہیں، علماء کہتے ہیں کہ مقام حجر کے مٹکوں جیسے، اور اس کے پتے جو ہیں وہ ہاتھی کے کانوں کی طرح ہے، یعنی اتنے بڑے ہیں۔ مفسرین نے اس درخت کو سدرۃ المنتہا کہنے کی مختلف وجوہات بھی لکھی ہیں، میں آپ کے سامنے 2 عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، فرمایا کہ فرشتے، شہداء اور متقی لوگوں کی ارواح جو ہے وہ اس سے آگے نہیں جا سکتی سدرۃ المنتہا سے، اسی لیے اسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ نمبر 2، زمین سے اوپر جانے والی چیزیں یعنی نیک اعمال ہیں، ارواح ہیں، تو فرمایا زمین سے اوپر جانے والی چیزیں اور اوپر سے نیچے آنے والی چیزیں اس تک آ کر رک جاتی ہیں، اس لیے اسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سدرۃ المنتہا پر لے جایا گیا، اور سدرہ 6 آسمان پر ہے، زمین سے اوپر جانے والی چیزیں سدرہ پر آ کر رک جاتی ہیں، پھر انہیں وصول کیا جاتا ہے، اور اوپر سے یعنی عرش سے آنے والی چیزیں بھی جو ہیں وہ بھی سدرہ پر آ کر رک جاتی ہیں، اور پھر انہیں وصول کیا جاتا ہے۔ آگے سنیے، فرمایا عندہا جنت المأوى اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی، اس کے پاس جنت المأوى ہے، جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، آنکھ نہ کسی طرف پھری اور نہ حد سے بڑی۔ یہاں پر سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی عندہا جنت المأوى، یعنی سدرہ کے پاس ہی جنت المأوى ہے، اور یہ وہ جنت ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے قیام فرمایا تھا، اور اسی جنت سے آپ زمین پر تشریف لائے۔ فرمایا کہ جب سدرہ پر چھا رہا تھا، یعنی سدرہ کو فرشتوں نے اور انوار نے گھیرا ہوا تھا، اور فرمایا کہ آنکھ نہ کسی طرف پھری، یعنی اللہ رب العالمین کے دیدار کے وقت آنکھ نہ کسی طرف پھری اور نہ ادب کی حد سے بڑھی۔ اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت کے کمال کا اظہار ہے کہ اس مقام میں جہاں عقل حیرت زدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر ثابت قدم رہے، اور جس نور کا دیدار مقصود تھا میرے آقا علیہ السلام اس سے پہرا اندوز ہوئے، دائیں بائیں کسی طرف بھی توجہ نہ فرمائی اور نہ مقصود کے دیدار سے آنکھ پھیری، اور نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح میرے آقا بے ہوش ہوئے، بلکہ اس مقام پر ثابت قدم رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ما زاغ البصر وما طغی، کہ آنکھ نہ کسی طرف پھری اور نہ حد سے بڑی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، یہاں سے علماء کہتے ہیں کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طاقت سے زیادہ ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تو اللہ نے فرمایا کہ میں کوہ طور پر ایک تجلی فرماؤں گا، اگر تم نے اس طور پر میری تجلی کو برداشت کر لیا تو تم مجھے دیکھ پاؤ گے۔ لیکن اس تجلی کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام قرآن بتاتا ہے کہ بے ہوش ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات کو دیکھا تو نہ آنکھ جھپکی، نہ دل گھبرایا،
اور نہ بے ہوش ہوئے۔ اعلیٰ حضرت اسی آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح نبوت کا عالم بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں شش جہت سمت مقابل، شب روز ایک ہی حال، دھوم والنجم میں ہے آپ کی بینائی کی، یعنی سورہ والنجم میں دھوم والنجم میں ہے آپ کی بینائی کی، یعنی اللہ رب العالمین نے آپ کو کیا طاقت عطا فرمائی۔ اور آخری آیت جو یہ واقعہ معراج کی، پھر کل ہم نیا مضمون سورہ نجم کا شروع ہوگا، اور 18ویں آیت میں کیا اللہ نے فرمایا؟ فرمایا لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، بے شک اس نے اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھی، یعنی اس رات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شب معراج اللہ رب العالمین کی بہت بڑی اور عظیم الشان نشانیاں دیکھی، اور ملک و ملکوت کے عجائب کو ملاحظہ فرمایا، اور آپ کا علم تمام غیبی ملکوتی معلومات پر محیط ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کی رات دکھا دیا، اور سب کا دیدار بھی کروا دیا، جنت کا بھی نظارہ کروا دیا، جنت بھی جہنم بھی دکھا دی، اور وہ سارا منظر بھی اللہ رب العالمین نے دکھا دیا۔ یہ اپنے محبوب پر اللہ نے کرم فرمایا۔ اللہ رب العالمین اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں رفعتوں بلندیوں کے صدقے میں اللہ ہمیں قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں مرتے دم تک حضور کے دامن کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن حکیم سے الفت و محبت عطا کر دے، اس کی شب روز تلاوت کی توفیق دے دے، مرتے دم تک اس کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے لیے پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا، سمجھنا سمجھانا آسان فرما دے، اس کے فہم کی دولت ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما، یا اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما، ہماری جہالت، ہماری بد اخلاقیاں، ہماری بد کرداریاں، ہماری دل آزاریاں، سارے گناہ جو ہم سے ہو جاتے ہیں یا اللہ تو معاف فرما، یا اللہ ہمارے ہر گناہ کو معاف فرما، آئندہ زندگی ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے، پروردگار عالم ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر محمد وعلی آلہ وصحبہ۔